بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کائنات کے تاجدار، رحمت للعالمین، سراج السالکین، راحت العاشقین، فخر انبیاء، سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر، آپ کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ شاعر لکھتا ہے کہ عہدہ رتبہ نہ کوئی تو لے، عہدہ رتبہ نہ کوئی تو لے، کیڑا عہدی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے تاجدار، خاتم النبیین، نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آخری نبی، نبیوں کے سردار بن کر تشریف لائے۔ لیکن کچھ ہوس کے پجاری سستی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے شیطانی دماغ رکھنے والے وہ لوگ بھی موجود ہیں، اور اس دور میں بھی موجود تھے، اب بھی موجود ہیں، جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور اللہ رب العزت نے ان کو واصل جہنم کیا۔ معزز ناظرین، میں آج آپ کے سامنے چند ان کذاب کا ذکر کروں گی اور ان کے انجام کی خبر آپ کو دوں گی کہ رب کائنات نے ان کو کیسے ذلیل و رسوا کیا۔ یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہر دور میں پیدا ہوتے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی حیات مبارکہ کے اندر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کا جب وصال مبارک ہوا تو سجا بنت حارث ایک عورت، اس نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ ادھر سجا بنت حارث نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کو سرداروں نے یہ مشورہ دیا کہ تم مسلمہ کذاب کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ سجا بنت حارث نے مسلمہ کذاب کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے مذاکرات کرنا چاہتی ہوں۔ مسلمہ کذاب بڑا خوش ہوا، وہ بھی یہی چاہتا تھا۔ دونوں شیطانی ذہن رکھنے والے تھے اور انتہائی غلیظ ذہن کے مالک تھے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات ان کے نکاح کا سبب بن گئی۔ وہ دونوں شیطانی قوتیں ایک ہو گئیں۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے یمامہ میں مسلمہ کذاب پر حملہ کیا اور جھوٹا دعوے دار اللہ کے حکم سے واصل جہنم ہو گیا۔ ادھر سجا بنت حارث جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور قبیلے کی سردار بھی تھی، یہ بھاگ کر بنو تغلب کے قبیلے میں آ گئی، جہاں آ کر اس کو احساس ہوا کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی، اور مورخ لکھتے ہیں کہ اس کی آخری زندگی پرہیزگاری میں گزری۔ معزز ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی وہ شان اس قدر میرے رب کائنات نے بلند رکھی ہے کہ آپ کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی کوئی دنیا میں مائی کا لال نہیں۔ میرا رب کائنات فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، تیری شان کو بلند کیا۔ تو معزز ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی شان کو کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ شیطانی دماغ رکھنے والے کیا چیز ہیں؟ انہی کذابوں کے اندر ایک اسحاق اخرس انسان تھا، جس کا دماغ اس قدر شیطانی تھا کہ اس نے عربی اور فارسی کو پہلے سیکھا، تورات اور زبور کو اور انجیل کو اپنے اندر سمایا۔ اس کے بعد اس نے یہ تماشا کھیلا
کہ 10 سال اس نے اپنی زبان کو بند رکھا، گونگا بن کے ڈرامہ کرتا رہا. 10 سال کے بعد اچانک اس شوشہ یہ چھوڑا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو میرے معزز ناظرین، اس کا انجام بھی یہی ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کے ساتھ سچا عشق کرنے والوں نے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، کیونکہ گستاخی رسول کی یہ سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے. معزز ناظرین، کیونکہ ہم کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین کے سچے عاشق ہیں، ان پر ایمان لائے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. جب تک یہ شیطانی قوتیں یا شیطانی دماغ رکھنے والے میرے آقا کی شان میں نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کرتے رہیں گے تو غازی علم الدین شہید جیسے، ممتاز قادری شہید جیسے اور غازی محمد خالد جیسے عاشق رسول پیدا ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ وطن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے. ہمارے رگ رگ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری اولادیں حاضر ہیں. معزز ناظرین، ایک منافق بھی تھا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کے فیصلے کو نہ مانا اور مطمئن نہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں آیا اور عرض کرتا ہے کہ حضرت عمر آپ میرا فیصلہ فرمائیے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ کائنات کے تاجدار سے یہ فیصلہ کروا کر مطمئن نہیں ہوا تو اس عاشق رسول نے تلوار نیام سے نکالی اور سر اس کا تن سے جدا کر کے فرمایا کہ جو میرے محبوب کے فیصلے کو نہ مانے، عمر اس کا فیصلہ ایسے کرتا ہے. تو معزز ناظرین، یہ عشق ہی ہے جو ہمیں موت کے خوف سے دور کرتا ہے. عاشق رسول موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا سانس اپنے محبوب کی ناموس پر قربان ہونے کے لیے ہے. رب کائنات ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے اور رب کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی خود حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ وہ ستارہ نہیں جو ڈوب جائے، نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا، قیامت تک یہ ستارہ روشن رہے گا. وہ شمع کیوں کر بجھے جس کی حفاظت خدا کرے. رب کائنات اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمارے عشق میں اضافہ فرمائے اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر لاکھوں درود، لاکھوں سلام. ختم نبوت زندہ باد.